کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون، کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون، امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون، شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں، شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی ہر سو لاشے ہر سو بہتا خون، امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون۔ 1912 میں جب طرابلس اور اٹلی کے درمیان جنگ ہوئی تو بہت سے مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو اس وقت علامہ اقبال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھے فرمایا اے حجاز کے بلبل، تیرے ساز و گداز سے اس چمن کی کلی کلی پگھل رہی ہے، تو بتا کہ ہمارے لیے تحفہ کیا لایا ہے۔ تو علامہ اقبال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ علامہ اقبال کا جواب سنیے اور موجودہ غزہ کی صورتحال کو دیکھیے۔ علامہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ہے طرابلس کے شہیدوں کا لہو اس میں، اگر آج اقبال ہوتے تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسرائیل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، مسلمانوں کے کٹے ہوئے لاشیں تڑپ رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کی کلائیوں پر ان کی پیشانیوں پر نام لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ شہید ہو جاتا ہے تو کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ ایک ایک دن کے بچے کو شہید کر دیا جاتا ہے، ماں کی کوکھ سے بچہ نکلتا ہے اور کفن پہن لیتا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ جب بم پھٹتا ہے تو بم کے پھٹنے کی وجہ سے ان کے لاشیں آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے حکمران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اے حکمرانوں سنو ان بہنوں کی چیخیں، ان ماؤں کی آہوزاریاں، ان بچوں کی چیخ و پکار، وہ کٹے ہوئے لاشیں، وہ دریدہ عصمتیں، وہ نرزیدہ عفتیں پکار پکار کے کہتی ہیں این انتم یا جنود المسلمین، این انتم یا عرب انظر الینا انحن حیوانات لا نحن بشر۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری مدد کو کب پہنچو گے؟ کیا ہم حیوانات ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا خون نہیں ہے؟ کیا تم اس وقت ہماری مدد کو پہنچو گے جب ہمارا آخری بچہ بھی شہید کر دیا جائے گا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ خوشی فلسطینیوں کو ہوئی تھی، اور وہ صہیونی ٹینکوں کی طرف پتھر پھینک کے ان ظالموں کو یہ کہتے تھے ظالموں اب ہمیں چھیڑ کے دکھانا، اس لیے کہ اب ہماری پشت کے اوپر پاکستان کا ہاتھ ہے۔ لیکن وہ معصوم بچے، وہ مائیں، وہ بہنیں، انہوں نے سسک سسک کے جانیں دے دی، لیکن ہم نے ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ لیکن وہ اتنی شکستہ دلی کے باوجود ان کا دل توڑا گیا، لیکن پھر بھی وہ جرت اور بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خاتون جو اپنے شوہر کے جسد خاکی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے واویلا نہیں کرتی، بلکہ وہ اسے کہتی ہے مصطفیٰ تم چلے گئے، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک شکایت یہ ہے کہ تم بازی جیت گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے چاروں بچوں کو ارض فلسطین کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے تیار کروں گی، اور ان بچوں کو شہادت کا سبق پڑھاؤں گی۔ کہیں ننھا بچہ اپنی توتلی زبان کے ساتھ الوداع کرتے ہوئے آخری لمحات میں اپنی ماں کو کلمے کی تلقین کرتا ہے، تو کہیں ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگائے قرآن کی لوریاں دیتی ہے،
اور کہیں بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک شہید بیٹے کا باپ بنایا ہے۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صاحبو، زندگی ناموس آزادی کا صدقہ ہوا کرتی ہے، اور جو قوم اس صدقے کو اتارنا سیکھ لیتی ہے وہ قوم امر ہو جایا کرتی ہے۔ انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ ابھی حالات دردناک ہیں، لیکن جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہا کہ لاکھوں ستاروں کا خون ہوتا ہے اور اس کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن سپیدہ سحر نمودار ہوگا، اور انشاءاللہ اس پوری کائنات میں جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لال کا جھولے گا، اور انشاءاللہ اس پوری کائنات میں چراغاں ہوگا تو محمد عربی کے دین کا ہوگا۔ شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اے فلسطینی شیرو، تمہیں مبارک ہو، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین امت میں سے ہو۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکے، لیکن ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری آنکھیں تمہارے لیے پرنم ہیں۔ میں آخر میں ان فلسطینی ماؤں اور ان فلسطینی بہنوں کے لیے بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ اقبال علیہ رحمہ نے اس فاطمہ بنت عبداللہ نامی بیٹی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا، جو طرابلس میں جنگ کے دوران پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ اقبال نے اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، اے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، اے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، اے فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین۔